ایام تکبیر بھی آ رہے ہیں، اور یہ ایام تکبیر جہاں ذکر الہی کا ایک حسین موقع ہے، وہیں پر تکبر اور اس جیسی دیگر جو بیماریاں ہیں روحانی، ان کے خاتمے کے لیے بھی سماں مہیا ہوتا ہے۔ تکبر جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس موقع پر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے بڑے عظیم الفاظ ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ کریم جو ہے وہ بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی لباس اچھا پہننا، جوتا اچھا پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے اس کی تشریح بھی فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس تکبر کا سبب جو ہے وہ علم بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس تکبر کا سبب عبادت ہوتی ہے، بعض دفعہ مال ہوتا ہے، بعض دفعہ عہدے اس کا سبب ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ طاقت اس کا سبب ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ جمال اور حسن اور جلال اس کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی یہ بہت سی چیزیں جو اس کا سبب بنتی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ ہمیں تکبر سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا گیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان الفاظ کی تشریح تو بڑی طویل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی یہ شان اور یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ جو ایام ہیں، یہ بالخصوص جو پہلا عشرہ ہے ماہ ذوالحجہ کا، یہ عشرہ بڑا عظیم عشرہ ہے، اس میں بڑے عظیم ایام ہیں، بڑے عظیم واقعات اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور خاص طور پر ان ایام میں ذکر الہی کا حکم ہے، عبادت کی کثرت کا حکم ہے۔ یہ ایام اللہ کریم کے ہاں بڑے خاص ایام ہیں، ہمارے لیے یہ تحفہ خداوندی ہیں۔ تو ان میں ذکر الہی، نوافل کی کثرت، حسنات کا حکم ہے، اور بالخصوص ان ایام میں جو ایک عظیم فریضہ ہے، فریضہ حج، وہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج اپنے اندر بڑے پیغام رکھتا ہے، حج کے اندر مساوات کا بھی مظاہرہ ہے۔ حج جو ہے یہ عظیم ایک سفر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش بھی فرماتے ہیں۔ بحری، بری، فضائی ذریعے سے لوگ آتے ہیں، دنیا کے طول و عرض سے آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہاں پر حکم یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی انداز میں گفتگو کرنی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حج کے موقع پر جو تکبر جیسے بہت سے امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے حج کی صورت میں، اور حج کی پھر جزا بیان ہوئی، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ۔ فرمایا مقبول حج کی جزا کوئی اور نہیں ہے، مقبول حج کی جزا جو ہے وہ جنت کی صورت میں۔ اس طرح پانی سے طہارت ملتی ہے، صفائی میسر آتی ہے، اسی طرح اس حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، راجع کیوم ولدتہ امہ، بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص حج کرتا ہے اور حج میں پھر وہ نافرمانی نہ کرے، صحیح طریقہ سے حج ادا کرے، تعلیمات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آسن طریقہ سے حج کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔